جب میں گاؤں سے واپس آیا تو پہلی بار میں نے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ جب وہ ٹرین سے اتری تو میں اپنی نظریں بھی اس سے نہیں ہٹا سکا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اتنی کہ شاید میں نے اپنی زندگی میں کوئی لڑکی اتنی حسین نہ دیکھی تھی۔ ڈھیر سارا سامان لیے وہ منتظر نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے کسی قلی کی ضرورت تھی۔ میں فوراً ہی اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے سامان اٹھانے کا اشارہ کیا تھا۔ میں نے سارا سامان کندھے پر اٹھایا اور اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ پیدل ہی پیدل اسٹیشن سے نیچے اتر کر وہ اس ویران جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ کس راستے کی طرف گامزن ہے، کیونکہ یہاں پر تو کوئی آبادی ہی نہیں تھی۔ لیکن تبھی دور مجھے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ وہاں پر شاید کوئی عامل بابا بسیرا کیے ہوئے تھا۔ اتنا ڈھیر سارا سامان لے کر وہ اس عامل کے آستانے پر کیوں جا رہی ہے؟ میرے اندر تجسس نے سر اٹھایا تھا۔ پھر اس نے ذرا فاصلے پر ہی سارا سامان رکھوایا اور میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں مسکرا کر کہنے لگا، میڈم جی یہ تو میرا فرض تھا۔ وہ بڑی شان بے نیازی سے مسکرائی اور اپنے خوبصورت پرس میں سے ڈھیر سارے نوٹ نکال کر مجھے تھما دیے۔ اب وہ آستانے کے اندر چلی گئی۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ میں واپس جاؤں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے کب باہر آتی ہے، لیکن میں 1 گھنٹے تک انتظار کرتا رہا، وہ باہر نہ آئی۔ اب میں مایوس سا ہو کر اسٹیشن پر واپس لوٹ آیا، لیکن میں اس خوبصورت حسینہ کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ پھر 1-2 دفعہ نہیں کئی دفعہ مجھے یہ اس بوگی سے اترتی ہوئی دکھائی دی اور ڈھیر سارے سامان کے ساتھ اسی طرح چلی جاتی، اور ہمیشہ اس کا سامان اٹھانے والا میں ہی ہوتا تھا۔ وہ اس آستانے میں کیا کرنے جاتی ہے اور اتنا ڈھیر سارا سامان لے کر وہ آتی ہوئی تو دکھائی دیتی ہے، لیکن جاتی ہوئی کیوں نہیں؟ ایسے کئی سوال میرے سامنے منہ کھولے کھڑے تھے جن کا جواب مجھے تلاش کرنا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ خوبصورت لڑکی میرے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ میرا نام حشام ہے، میں ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے میرا شہر میں آنا جانا لگا رہتا اور میں ہر بار ٹرین میں ہی شہر آتا۔ مجھے اسٹیشن سے خاص لگاؤ تھا، کیونکہ یہاں سے قریب میں ہی ایک کوارٹر تھا جہاں پر میں رہتا تھا۔ دن میں کالج جاتا، شام میں پارٹ ٹائم میں جاب کرتا اور پھر وقت گزاری کرنے کے لیے اس ریلوے اسٹیشن پر آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ یوں تو مجھے کہیں پر بھی کوئی انوکھی بات محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن جب سے میں اس اسٹیشن پر آنے جانے لگا تھا تب سے ہی میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اب میرا گریجویشن مکمل ہونے والا تھا۔ پچھلے 4 سال سے میں شہر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ گھر کے حالات اچھے تھے، اس لیے ابا نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ میں نے پڑھ لکھ کر ایک بڑا افسر بننا ہے۔ اس لیے میں اپنی پوری توجہ پڑھائی پر صرف کرتا تھا، لیکن کبھی کبھی گھر والوں کی یاد آتی تو اس اسٹیشن پر آ کر بیٹھ جاتا اور ٹرین پر آنے جانے والے لوگوں پر نظر رکھتا۔ ایسے ہی ایک دن کا واقعہ ہے جب میں نے ایک خوبصورت لڑکی کو ٹرین کی بوگی نمبر 403 سے اترتے ہوئے دیکھا۔ وہ لڑکی اس قدر خوبصورت تھی کہ میری آنکھیں اس سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ لمبے لمبے بال، نیلی آنکھیں اور گوری چٹی رنگت لیے لال رنگ کا لباس پہنے وہ لڑکی کسی قلی کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑا رہی تھی۔ نہ جانے میرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ میں فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا۔ اس نے اشارے سے پوچھا کہ کیا آپ قلی ہیں؟ میں نے بلا ارادہ ہی سر ہلا دیا تھا۔ اس لڑکی کا سارا سامان میں نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ اب وہ مجھے ایک طرف جانے کا اشارہ کر رہی تھی، اسٹیشن سے پچھلی والی بستی کی طرف، لیکن میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہاں کوئی بستی نہیں ہے۔ اکا دکا 1-2 گھر تھے، وہاں پر ایک جھونپڑی بھی بنی تھی۔ اسٹیشن سے میں کافی فاصلے پر آ گیا تھا اس کا سامان اٹھا کر، لیکن جب اس نے وہ سارا سامان جھونپڑی کے آگے رکھوایا تو میں حیران رہ گیا۔ یہ تو کسی عامل کا آستانہ تھا۔ آخر اس قدر خوبصورت لڑکی آدھی رات کو اس عامل کے آستانے پر کیا کرنے آئی ہے؟ اس نے سامان اٹھانے کا مجھے معاوضہ دیا اور شکریہ ادا کر کے آستانے کے اندر چلی گئی۔ میں کافی دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ باہر نہیں نکلی۔ اب میں بھی مایوس سا ہو کر واپس اسٹیشن پر چلا آیا۔ لڑکی کی خاطر کولی تو بن گیا تھا، لیکن دل بڑا اداس تھا۔ نہ جانے کیوں ایک بار پھر سے میری آنکھیں اسے دیکھنے کے لیے بے قرار تھیں۔ پھر 2-4 دن گزر گئے، لیکن وہ لڑکی مجھے دوبارہ نظر نہیں آئی۔ ایک دن میں ایسے ہی بینچ پر بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا جب ایک دم سے ہی میں چوکنا ہو گیا۔
وہ لڑکی ایک بار پھر سے اس بوگی سے اتری تھی، ڈھیر سارا سامان لیے، لمبے لمبے بال کندھوں پر بکھرائے۔ میں نے فوراً ہی منہ پر مفلر ڈالا اور قلی بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے پہلے کی طرح مجھے سامان اٹھانے کو کہا اور پھر سے اسی راستے کی طرف چل دی۔ تبھی بے اختیار میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ آخر یہ اس آستانے پر آدھی رات کو کیا لینے جاتی ہے، جبکہ میں نے اس عامل کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ ہاں، لوگوں کو ضرور وہاں آتے جاتے دیکھا تھا، کیونکہ وہ شہر سے کافی فاصلے پر واقع تھا، لیکن پھر دل میں آئے خیال کو میں نے ٹال دیا تھا۔ ویسے بھی میں اس لڑکی سے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ میں ایک کلی تھا اور کلی بھلا ایسے سوال کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن جیسے ہی وہ آستانے کے اندر گئی تو میں بھی باہر کھڑا ہو گیا اور چپکے سے اس کی باتیں سننے لگا۔ میں نے سنا جب وہ عامل کو کہہ رہی تھی، اور کتنی دولت دینی پڑے گی آپ کو؟ آخر آپ میرا کام کب کریں گے؟ جواب میں وہ عامل کہنے لگا، تمہارا کام اتنا آسان بھی نہیں ہے بی بی، اس کام کے بدلے میں تمہیں لاکھوں خزانہ خرچ کرنا پڑے گا، تبھی جا کے یہ کام ہوگا۔ ویسے بھی میں انتظار میں ہوں کہ کب کوئی ایسا انسان میرے ہاتھ لگے جو تمہارا کام کرنے پر راضی ہو جائے۔ تم فکر نہ کرو، بس ہر چاند کی 14 تاریخ کو تمہیں میرے آستانے پر آنا ہوگا۔ جیسے ہی 7 راتیں گزریں گی ویسے ہی عمل پورا ہو جائے گا اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا، اس لیے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہاری محنت رائے گا نہیں جائے گی۔ عامل نہ جانے اسے کیا سمجھا رہا تھا اور لڑکی کس کام کے لیے اس عامل کے پاس آئی تھی، وہ بھی اس قدر خوبصورت اور حسین، یہ چاند بھی اسے دیکھے تو شرما جائے۔ وہ دونوں سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے، لیکن گفتگو کا کچھ حصہ مجھے سمجھ آ گیا تھا۔ بڑا مایوس چہرہ لیے میں واپس اسٹیشن پر آ گیا، پھر اپنے کوارٹر میں لوٹ آیا۔ رات کو بستر پر لیٹا تو اسی لڑکی کا حسین چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ نہ جانے وہ کس کام کے لیے اس عامل کے پاس آتی ہے۔ کاش مجھے وہ کام پتہ چل جائے تو میں اس کی مدد کرنے کے بہانے اس سے بات چیت ہی کر لوں۔ تبھی مجھے اماں کی بات یاد آئی، جس نے شہر آنے سے پہلے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ شہر جا کر میں نے لڑکیوں سے دوستی کے چکر میں نہیں پڑنا اور نہ ہی ادھر ادھر کاموں میں فضول وقت کو ضائع کرنا ہے، بلکہ پورا دھیان پڑھائی میں لگانا ہے۔ اماں کی یہ بات مجھے اچھی طرح یاد تھی، لیکن وہ لڑکی جسے ہر بار صرف میں ہی دیکھ پاتا تھا، جب بھی میں اس اسٹیشن پر بیٹھا ہوتا وہ میرے سامنے ہی اسی بوگی سے اترتی اور پھر مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھتی تو میں خود کو روک نہ پاتا تھا کہ میں اس کی مدد کروں یا نہ کروں۔ پھر اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ عامل نے کہا تھا کہ اس نے 7 14ویں شب تک میرے پاس آنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی اسٹیشن پر آتی رہے گی۔ دوسری طرف میرے گریجویشن کے پیپرز ہونے والے تھے، اس لیے بھی پڑھائی کی سختی ہو گئی تھی، لیکن میں پھر بھی خود کو اسٹیشن پر جانے سے روک نہیں پاتا تھا، کیونکہ اکثر مجھے گھر والوں کی یاد ستاتی تھی تو میں وہیں پر چلا جاتا، اور پھر ایک بہانہ اور ہی بن گیا تھا، اس لڑکی کا بہانہ۔ اسے دیکھنے کے لیے بھی میری آنکھیں بے تاب رہتی تھیں۔ آج دھڑکتے دل کے ساتھ میں اس اسٹیشن پر بیٹھا تھا۔ رات کے 12 بج گئے تھے۔ آج چاند کی 14 تاریخ تھی اور مجھے یقین تھا کہ وہ لڑکی ضرور آئے گی۔ تھوڑی سی دیر بعد ریل گاڑی کی آواز آئی، زور زور سے ہارن بجا تھا اور وہ لڑکی اسی بوگی نمبر 403 سے اترتی ہوئی دکھائی تھی۔ میں بہت خوش ہوا تھا۔ آج اس نے نیلے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جس میں وہ پریوں کو بھی مات دے رہی تھی۔ اس کا حسن دیکھنے کے لائق تھا، اور پھر آج تو اسٹیشن پر بالکل بھی رش نہیں تھا بلکہ سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایسے میں اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے یوں بھاگتے ہوئے دیکھ کر اسٹیشن پر کھڑے باقی کلی بہت حیران ہوئے تھے، لیکن میں نے کسی کی پرواہ نہ کی تھی۔ میں جلد سے جلد اس لڑکی کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتا تھا۔ پھر ہمیشہ کی طرح اپنے سامنے مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی اور سامان اٹھانے کا اشارہ کیا۔ اب میں اس کا سامان لے کر جا رہا تھا۔ دل چاہتا کہ پوچھوں تو صحیح کہ آپ کس مقصد کے لیے آدھی رات کو یہاں آتی ہیں، آخر وہ کون سا کام ہے جو آپ اس عامل کے ذریعے کروانا چاہتی ہیں، لیکن میں خود میں پوچھنے کی ہمت نہیں کر پایا۔ خاموشی سے سامان اٹھا کر چلتا بنا، لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی میں وہاں پر ایک جگہ بنا کر بیٹھ گیا۔ آج میں ان کی باتیں غور سے سننا چاہتا تھا، لیکن اچانک ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب وہ لڑکی اس عامل سے کہنے لگی، کوئی میری جاسوسی کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اس آستانے کے ارد گرد موجود ہے۔ عامل اس لڑکی سے کہنے لگا، ایسا نہیں ہو سکتا،
میں جان بوجھ کر اس آستانے کو اس ویران جگہ پر بنا کر بیٹھا ہوں تاکہ یہاں پر کسی انسان کا گزر نہ ہو۔ تم یہیں پر بیٹھو، میں ابھی جا کر دیکھتا ہوں کہ آخر کون ہے جو میری جاسوسی کر رہا ہے، ہمارے معاملے کے بارے میں کون جاننا چاہتا ہے۔ تبھی عامل آستانے سے باہر نکلا، لیکن میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے یہاں سے فوراً فرار ہو جانا چاہیے۔ یہی سوچ کر میں چپکے سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ عامل نے چاروں طرف ایک چکر لگایا، لیکن اسے میری پرچھائی بھی نظر نہ آئی تھی، کیونکہ میں آستانے سے کافی فاصلے پر آ گیا تھا۔ پھر وہ واپس اندر چلا گیا تو میری جان میں جان آئی۔ آج میرے سارے ارادوں پر پانی پھر گیا تھا۔ میں ان کی باتیں ہی نہیں سن پایا اور مایوس چہرہ لیے واپس گھر لوٹ آیا۔ لیکن اگلے دن کالج کی چھٹی تھی، میرے پاس کرنے کو کچھ کام بھی نہیں تھا۔ دل میں خیال آیا کہ میں اسی عامل کے پاس جاتا ہوں، لیکن دوسرا روپ اختیار کر کے، کہیں وہ مجھے پہچان نہ لے۔ اب میں اس عامل سے کہنا چاہتا تھا کہ مجھے اس سے ایک ضروری کام ہے۔ میں ایسے ہی بہانہ بنا کر جانا چاہتا تھا کہ آخر عامل کس قسم کا کام کرتا ہے، اور وہ اس لڑکی کی مدد کر رہا ہے یا پھر اس کا کوئی اور دوسرا شیطانی ارادہ ہے۔ یہی سوچ کر آج میں اس کے پاس چلا آیا۔ جیسے ہی اس کے سامنے بیٹھا تو وہ مجھے دیکھ کر چونک گیا، پھر کہنے لگا، کیوں آئے ہو نوجوان یہاں؟ میں صرف رات کو ہی لوگوں کے کام کرتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوا، پھر کہنے لگا، پہلی بار سن رہا ہوں کہ کوئی عامل اپنا آستانہ رات کے وقت کھولتا ہے، لیکن رات کو تو سارے انسان اپنے اپنے ٹھکانوں پر ہوتے ہیں، تو کیا آپ جنات کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں؟ میں نے یہ بات صرف مذاق میں کہی تھی، لیکن میں حیران رہ گیا جب اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگا، ہاں، کیونکہ میں ایسے عملیات کرتا ہوں جو صرف جنات کے کام کے ہوتے ہیں، انسانوں کے نہیں۔ اس لیے تم جاؤ اور میرا دماغ خراب نہ کرو۔ اگر تمہیں کوئی کام ہے تو آج رات 12 بجے آنا، پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ میں کیسے کام کرتا ہوں۔ اس نے مجھے صاف کہا اور منہ لپیٹ کر نیچے بستر پر لیٹ گیا۔ میں بالکل ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ پوچھوں تو صحیح کہ آخر وہ اس لڑکی کا کیا کام کرنے والا ہے اور اسے کس بہانے سے اپنے آستانے پر بلاتا ہے، لیکن پھر ہمت ہی نہ ہوئی اور میں واپس اپنے کوارٹر میں لوٹ آیا۔ آج رات 12 بجے میں ضرور اس کے آستانے پر آؤں گا، میں دل میں یہ فیصلہ کر چکا تھا۔ اسی لیے جیسے ہی رات کے 12 بجے میں فوراً ہی اس کے آستانے پر پہنچ گیا، لیکن جیسے ہی اندر جھانک کر دیکھا تو وہ عامل غائب تھا۔ ارے یہ کہاں گیا؟ میں دل میں حیران رہ گیا تھا، لیکن ذرا ہی فاصلے پر مجھے دھواں سا اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ دھواں کہاں سے آ رہا ہے؟ اس بھیانک اور خوفناک جنگل میں رات کی تاریکی اور بھی خوفزدہ کر رہی تھی۔ پھر بھی میں آگے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ تبھی میری جان نکل گئی جب میں نے سامنے ایک پرانا قبرستان دیکھا۔ اس قبرستان کے ایک درخت کے نیچے وہی عامل بیٹھا، آنکھیں بند کیے نہ جانے کون سا عمل کر رہا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن تبھی میں نے ایک درخت کے پیچھے سے سایہ سا چلتا ہوا دیکھا۔ ایک دم سے ہی وہ عامل کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ عامل اپنی لال آنکھیں کھول کر اس سائے سے کوئی بات کرنے لگا، تبھی وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ میں وہاں سے اٹھ کر بھاگنے ہی والا تھا، لیکن اچانک عامل کی آواز پر رک گیا جب اس نے مجھے کہا، رک جاؤ نوجوان، میں جانتا ہوں کہ تم میری جاسوسی کرنے آئے ہو۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ تم ہر بار یہاں کس کے لیے آتے ہو؟ اس کی بھاری آواز نے تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بہت خطرناک عامل ہے، ضرور یہ مجھ سے کوئی بھیانک بدلہ لے گا، اس بات کے لیے کہ میں اس کا کام خراب کر رہا ہوں۔ تبھی میں اس کے سامنے بیٹھا اور عاجزی سے کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں عامل بابا، میرا مقصد آپ کو تنگ کرنا نہیں تھا، لیکن بس میرے دل میں ایک بات کا تجسس ہے، وہی جاننا چاہتا تھا۔ کیا جاننا چاہتے تھے تم؟ بتاؤ مجھے۔ اب وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال کر رہا تھا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس بار امتحان میں سب سے اول پوزیشن پر آؤ اور اپنے ماں باپ کو خوش کر دو؟ یہ سن کر تو میری حیرت اور خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ میں حیرت سے اس عامل سے کہنے لگا، آپ جانتے ہیں کہ میں پڑھائی کرتا ہوں؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا، پھر کہنے لگا، کیوں نہیں، میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کس گاؤں میں رہتے ہو اور یہاں پڑھائی کرنے کے لیے آئے ہو۔ خوب دل لگا کر محنت کرتے ہو، پڑھائی کرتے ہو، لیکن پھر بھی کئی لڑکوں سے پیچھے رہ جاتے ہو، لیکن اس بار تم اول پوزیشن لوگے، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ کیسا کام؟ مجھ سے ایک وعدہ۔
وہ وعدہ جو اگر تم نے توڑا تو تمہارے لیے بھی نقصان ہوگا اور میرے لیے بھی، لیکن میں اپنے امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، اس لیے میں ہر کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اس کی بات پر راضی تھا تو وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، کل تم دن میں میرے آستانے پر آنا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کام کیسا ہے جسے کر کے تمہارا بھی بھلا ہوگا اور میرا بھی۔ دیکھنا نوجوان، تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ میں تمہارے لیے وہ کوشش کروں گا جس سے تمہاری قسمت کا ستارہ چمک جائے گا، لیکن بدلے میں تمہیں بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے عامل بابا، میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ جواب دیں تو۔ اب پھر میں نے عاجزانہ رویہ اختیار کیا تھا تو وہ عامل بابا کہنے لگا، کیسا سوال؟ پوچھو۔ تو میں گھبراتے ہوئے کہنے لگا، وہ لڑکی جو آدھی رات کو آپ کے آستانے پر آتی ہے، وہ کون ہے؟ میری بات سن کر وہ بری طرح گھبرا گیا تھا، پھر چونک کر کہنے لگا، تم نے اسے کب دیکھا؟ تو میں شرمندگی سے کہنے لگا، میں نے اسے بہت دفعہ دیکھا ہے، کیونکہ میں اسٹیشن پر ایک کولی ہوں، اکثر اس کا سامان اٹھا کر یہاں لے کر آتا ہوں، اسی لیے بس کئی بار اس راستے پر اسے آتے ہوئے دیکھا تو خود کو روک نہ سکا جاسوسی کرنے سے کہ آخر وہ لڑکی کس کام سے اس آستانے پر آتی ہے۔ عامل بابا چند لمحے خاموش رہا، پھر کہنے لگا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ تم قلی نہیں ہو، بلکہ اس لڑکی کی خاطر تم نے یہ ناٹک کیا ہے۔ اب میری بولتی بند ہو گئی تھی۔ عامل نے سب کچھ میرے بارے میں پہلے ہی کیسے جان لیا تھا؟ پھر عامل غور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا اس لڑکی کی خوبصورتی نے تمہیں متاثر کیا ہے؟ اگر تم چاہو تو وہ لڑکی تمہیں مل سکتی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ میں اس کی بات سن کر خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، پھر کہنے لگا، ہاں یہی بات ہے، اگر تم چاہو تو وہ خوبصورت لڑکی تمہاری ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے میری کوئی خاص شرط نہیں ہے، بلکہ مجھے تمہاری اسی سلسلے میں مدد چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو میں اس لڑکی کو اپنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کی ایسی کیا مجبوری ہے جو وہ مجھ جیسے نوجوان سے شادی کر لے گی؟ وہ لڑکی تو خوبصورتی میں بھی چاند کو پیچھے چھوڑتی ہے، اس سے شادی کرنے کے لیے تو ہزاروں لوگ تیار ہو جائیں۔ عامل یہ سن کر بڑے عجیب انداز میں مسکرایا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ کہنے لگا، اگر تم اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو تو میں بھی تمہارا وہ کام کر دوں گا۔ وہ لڑکی آتی ہی اسی مقصد کے لیے ہے، وہ کسی خوبصورت نوجوان سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور مجھے وہ نوجوان مل گیا۔ وہ تم ہی ہو جس کی شادی اس لڑکی سے ہوگی۔ میرے چہرے پر خوشی اور مسکراہٹ نے جگہ لے لی تھی۔ میں اپنی خوشی چھپانے کی لاکھ کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر بھی عامل کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ تم بہت خوش ہو، ایسے لگتا ہے کہ تمہارے دل کی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ دراصل وہ لڑکی بہت مجبور ہے، یوں سمجھ لو کہ دشمنی کا معاملہ ہے۔ اگر اس نے شادی نہیں کی تو اس کی جان خطرے میں ہے۔ وہ ہر بار یہاں پر آتی ہے اپنے دشمنوں سے چھپ کر، میرے پاس ایک خاص عمل کروانے آتی ہے، لیکن اس کا یہی کہنا ہے کہ اگر اس کی شادی ہو جائے گی تو بہت سے دشمن خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ ان کا قبیلہ بہت خونخوار ہے۔ ایسے میں اس لڑکی کا شادی کرنا بہت ضروری ہے، پھر وہ تم سے شادی کر کے تمہارے ساتھ ہی رہے گی اور اپنی دنیا کو چھوڑ کر یہاں آ جائے گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے عامل بابا، مجھے آپ کی یہ بات منظور ہے، لیکن آپ اس لڑکی سے بھی تو پوچھیں، کیا وہ یہ بات مان لے گی؟ تو عامل کہنے لگا، کیوں نہیں، وہ تو بہت خوش ہوگی، لیکن ایک بہت گہرا راز میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ اب اس سے شادی کے بارے میں نہ تو تم نے کسی کے سامنے ذکر کرنا ہے اور نہ ہی اپنے ماں باپ کو یہ بتانا ہے، بلکہ یہ شادی خفیہ رکھی جائے گی۔ ہاں، جب وہ وقت آئے گا کہ جب اس شادی کو ظاہر کیا جائے، اس وقت ہی تمہیں سب کے سامنے یہ بتانا ہوگا کہ تم اس لڑکی سے شادی کر چکے ہو، کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اگر تم نے اس شادی کا راز کسی کو بتا دیا تو یوں سمجھ لو کہ اس لڑکی کی جان کو بہت بڑا خطرہ ہوگا، اس لیے تم دونوں کی شادی میں کرواؤں گا، اور اس کے بعد وہ لڑکی تمہاری زندگی میں شامل ہو جائے گی۔ کبھی کبھار وہ تم سے ملنے آیا کرے گی، لیکن 1 سال بعد وہ ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ رہے گی۔ اگر تمہیں یہ بات منظور ہے تو تم مجھے بتاؤ، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، پھر مجھے کسی دوسرے نوجوان کو تلاش کرنا پڑے گا۔ مجھے عامل کی ہر بات منظور تھی۔ در حقیقت اس خوبصورت لڑکی نے تو مجھ پر گویا جادو کر دیا تھا، اس لیے میں ہواؤں میں اڑ رہا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی میری ہمسفر بننے والی ہے۔
اگر اماں ابا کو پتہ بھی چلے گا تو وہ بھی مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے، بلکہ اس قدر حسین بہو کو دیکھ کر وہ کہیں گے کہ میرا فیصلہ بہت بہترین ہے، اور پھر میری تعلیم بھی مکمل ہونے والی ہے۔ اس شہر میں پڑھائی کا یہ آخری سال ہے، اس کے بعد میں واپس گاؤں لوٹ جاؤں گا، یا پھر شہر میں کوئی اچھی نوکری تلاش کر لوں گا۔ پھر عامل بابا سے کل آنے کا وعدہ کر کے اب میں واپس لوٹ آیا تھا۔ رات بھر سہانے خواب میری پلکوں پر سجے تھے۔ تبھی میں نے چاند کی تاریخ دیکھی، اس کے آنے میں پورے 5 دن باقی تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ ابھی مجھے اس کا انتظار کرنا ہوگا، تبھی وہ عامل بابا کے پاس آئے گی، لیکن جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کا کام ہو گیا ہے تو وہ کس قدر خوش ہوگی۔ ابھی سے ہی خواب میں اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے یہ عامل بابا کی باتوں کا اثر تھا یا پھر اس لڑکی کے مل جانے کی خوشی۔ میں رات بھر سو نہیں پایا۔ صبح آنکھ کھلی تو بہت سرخ ہو رہی تھی۔ وہ مشکل کالج جا سکا تھا، پڑھائی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ سارے یار دوست مجھ سے پوچھتے رہے کہ آج تم بہت بدلے بدلے سے لگ رہے ہو، لیکن میں بھلا یہ راز کس کو بتا سکتا تھا، اس لیے ان کے سامنے یوں ہی مسکراتا رہا۔ پھر دوسرے دن میں عامل بابا کے پاس جا پہنچا۔ وہ کہنے لگے میں نے سارا انتظام مکمل کر لیا ہے، جیسے ہی اس چاند کی 14 تاریخ کو وہ میرے پاس آئے گی میں تم دونوں کی شادی کروا دوں گا۔ یہ شادی خفیہ ہوگی لیکن وہ تمہاری زندگی میں شامل ہو جائے گی۔ یوں سمجھ لینا کہ اس کے بعد تم نے کسی اور لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا۔ میں ان کی ہر بات ماننے کو تیار تھا، اس لیے میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ اب وہی میری بیوی ہوگی۔ میں ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں اماں ابا مجھ پر غصہ نہ کریں، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں کہ میں نے ان کی بغیر اجازت شادی کر لی ہے، لیکن یہ سوچ کر میں خوش ہو گیا کہ میں انہیں منا لوں گا۔ اتنی خوبصورت حسین لڑکی کو دیکھ کر وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ پھر آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس دن چاند کی 14 تاریخ تھی اور مجھے پھر ریلوے اسٹیشن پر جانا تھا۔ آج رات وہ اترنے والی تھی، لیکن میں پھر سے اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں اس سے یہ بات پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا کہ میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اس کی حقیقت تو جان گیا تھا کہ وہ اپنی پریشانی کی وجہ سے عامل بابا کے پاس آئی تھی۔ نہ جانے بیچاری کہاں کہاں سے اتنا ڈھیر سارا سامان لے کر آتی تھی۔ کس قدر مجبور ہوگی یہ لڑکی، اب مجھے اس پر ترس بھی آ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ عامل بابا کے آستانے میں گئی، میں بھی پیچھے پیچھے سے ان کے سامنے پہنچ گیا۔ تبھی عامل نے میری طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا یہی ہے وہ نوجوان جو تم سے شادی کرے گا۔ لڑکی نے ایک دم ہی پلٹ کر مجھے دیکھا تھا، پھر چونک گئی۔ عامل سے کہنے لگی یہ تو وہی قلی ہے جو مجھے ریلوے اسٹیشن پر ملتا ہے۔ یہ بہت معصوم اور بھولا بھالا نوجوان ہے، کیا اسے ساری حقیقت معلوم ہے؟ عامل بابا نے نفی میں سر ہلایا، پھر کہنے لگا ہاں میں نے اسے آدھی حقیقت بتا دی ہے اور آدھی اسے تم نے بات بتانی ہے جب شادی ہو جائے گی، لیکن میں تمہاری خواہش پوری کر رہا ہوں۔ کیا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے؟ اگر تمہیں یقین نہیں تو تم اس سے خود پوچھ لو کہ یہ تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ کہو نوجوان، تم اس لڑکی سے شادی کرو گے نا؟ تو میں نے سر جھکا لیا اور کہنے لگا کیوں نہیں، مشکل وقت میں کام آنا ہی انسانوں کا کام ہے، اس لیے میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے ہمت کر کے اس لڑکی سے کہا۔ اب وہ خاموش ہو گئی تھی۔ پھر عامل سے کہنے لگی ٹھیک ہے، تم نے میرا کام مکمل کر دیا، اب مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ اب میں اس سے شادی کر کے ہی واپس اپنی دنیا میں جاؤں گی تاکہ مجھے کوئی خطرہ نہ ہو، لیکن پھر میں واپس لوٹوں گی صرف اسی نوجوان کے پاس، آپ کے پاس دوبارہ نہیں آؤں گی۔ آپ کا کام بھی پورا ہو گیا اور میرا بھی، اس لیے اب ہم دونوں کا آپس میں معاملہ ختم۔ ان دونوں کا آپس میں کیا معاملہ تھا مجھے اس بات کی خبر نہیں تھی۔ میں خوش تھا کہ اب میری اس لڑکی کے ساتھ شادی ہونے جا رہی ہے۔ پھر عامل بابا نے ہم دونوں کی شادی کروا دی، یوں ہم ایک بندھن میں بندھ گئے۔ وہ لڑکی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی، میں بھی خوش تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی میری زندگی کی ساتھی بن گئی۔ پھر اس رات میں وہیں عامل بابا کے آستانے میں بیٹھا رہا۔ کافی دیر تک وہ لڑکی مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ رات گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ صبح نہ جانے کس وقت تک میں سوتا رہا۔ صبح کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ وہ پاس سے گزرنے والا مسافر تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا۔ یہاں نہ تو کوئی آستانہ تھا اور نہ ہی وہ عامل۔ صبح کا اجالا چاروں طرف پھیل گیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اس لڑکی اور اس عامل کو تلاش کر رہا تھا، لیکن میں تو اس ویران جگہ پر سویا ہوا تھا۔
آنکھیں مسل کر اس آدمی کو دیکھنے لگا جو کہہ رہا تھا، کیا ہوا بھائی، خیریت تو ہے جو یہاں سوئے پڑے ہو؟ کپڑوں سے اور شکل و صورت سے تو اچھے خاندان کے نظر آتے ہو، پھر ایسے اس جنگل میں کیوں پڑے ہو؟ میں پاگلوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، وہ عامل بابا کہاں ہے؟ اور وہ لڑکی جس سے میری شادی ہوئی تھی، اس کا آستانہ تو یہیں پر تھا۔ وہ میری بات سن کر ہنسا، پھر کہنے لگا، لگتا ہے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے تم نے، چلو جاؤ گھر جاؤ، شاباش، دیکھو دن کے 12 بج رہے ہیں۔ وہ مجھے شہر کی طرف جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں بے خوابی کی حالت میں چلتا ہوا گھر کی طرف آنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر اسٹیشن پر بیٹھا رہا۔ ذہن ابھی تک بوجھل ہو رہا تھا، میں کوئی بھی بات نہیں بھول سکتا تھا، لیکن اچانک ہی وہ سب کہاں غائب ہو گئے تھے؟ وہ عامل دن کی روشنی میں کہاں چلا گیا تھا؟ وہ لڑکی تو چلو واپس چلی گئی ہوگی، لیکن عامل بابا ایسے کیسے جا سکتا تھا؟ وہ مجھے غصہ بھی آ رہا تھا۔ پھر اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے میں واپس گھر چلا آیا۔ اب پیپر شروع ہونے والے تھے، میری پوری توجہ پیپروں پر تھی، لیکن بیچ میں ذہن بوجھل ہو جاتا جب بھی میں اس عامل کے آستانے کی تلاش میں جاتا تو وہاں کوئی بھی نہ ہوتا۔ نہ تو اس کا کوئی سراغ مل رہا تھا اور نہ ہی اس کا کوئی عطا پتہ میرے پاس تھا، اور ان میں اس خوبصورت لڑکی کو میں کیسے بھول سکتا تھا جس سے عامل نے میری شادی کروائی تھی۔ یوں کئی دن گزر گئے، پیپر بھی ہو گئے اور میں فارغ ہو کر واپس گاؤں چلا گیا۔ بار بار اماں پوچھتی کہ اب میرا آگے کیا ارادہ ہے۔ میں ان سے کہتا کہ میں کسی شہر کی بڑی فیکٹری میں نوکری کروں گا، اس لیے پرائیویٹ تعلیم حاصل کروں گا، لیکن ایک حقیقت میں نے ان سے چھپا رکھی تھی کہ میں شہر میں ایک لڑکی سے شادی کر چکا تھا، اور وہ لڑکی بھی ایسے غائب ہو گئی تھی، اس کا کچھ عطا پتہ نہیں مل رہا تھا۔ اب میں ہر وقت اداس رہنے لگا تھا۔ پھر میری اداسی دیکھ کر اماں کہنے لگی، تیری بہن کی منگنی ہو گئی ہے، میں سوچتی ہوں کہ تیری بھی منگنی کر دوں۔ تیرے ماموں کی بیٹی ہے نا فضا، کیسی ہے وہ؟ اور تجھے تو بچپن سے ہی پسند کرتی ہے۔ میں ایک دم سے کھڑا ہوا اور اماں سے کہنے لگا، ہرگز نہیں، میں اس سے شادی نہیں کروں گا، بلکہ میری شادی ہو چکی ہے۔ غلطی سے میرے منہ سے یہ بات نکل گئی تھی۔ پھر اچانک ہی میرے ذہن میں عامل کی بات آئی، جب اس نے کہا تھا کہ مجھے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتانی۔ تبھی میں جلدی سے اماں سے کہنے لگا، اماں میں اپنی پسند سے شادی کروں گا، میں نے فضا سے شادی نہیں کرنی۔ اماں کہنے لگی، کہیں تو نے کسی شہر کی لڑکی سے دل تو نہیں لگا لیا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگا، ہاں، میں شہر میں ہی شادی کروں گا اور وہیں پر جا رہا ہوں نوکری کی تلاش میں۔ یہ کہتے کہ ساتھ ہی اب میں شہر آ گیا تھا۔ کافی مرتبہ میں نے اسی ویران جنگل میں جا کر عامل کا ٹھکانہ تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ اب میں بے قرار تھا اسی لڑکی کو پانے کے لیے جو میری زندگی میں شامل ہو گئی تھی، لیکن نہ تو وہ اب کسی اسٹیشن سے اترتی ہوئی دکھائی دیتی اور نہ ہی کسی ٹرین کی بوگی سے، بلکہ نہ جانے وہ کہاں کھو گئی تھی۔ پھر میں ایک دوسرے شہر آ گیا اور نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ یہاں آ کر میں نے ایک کرائے پر گھر بھی لے لیا تھا۔ ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان تھا جو میری ضرورت کے لیے کافی تھا۔ اس رات میں اس مکان میں سویا تو اچانک ہی کمرے کا دروازہ ہلکی ہلکی آواز میں بجنے لگا۔ میں حیران تھا کہ کون ہے اس وقت، دروازہ کون بجا رہا ہے، کہیں کوئی چور ڈاکو تو نہیں؟ یہی سوچ کر میں کچھ گھبرا گیا تھا۔ جیسے ہی دروازے کی جھریوں سے جھانک کر دیکھا تو سامنے ایک نسوانی وجود کھڑا ہوا دکھائی دیا، جس کے لمبے لمبے بال پاؤں تک آ رہے تھے۔ ایک دم سے ہی میں نے دروازہ کھول دیا تھا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے وہ وجود بھی غائب تھا۔ اب میرے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ میں نے چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا، لیکن یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی ایک دم ایسے لگا جیسے کوئی سایہ میرے پیچھے سے تیزی سے بھاگ کر گیا ہو۔ میں نے فوراً ہی پلٹ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن اچانک کمرے کے اندھیرے سے کسی نسوانی ہنسی کی آواز آئی تھی۔ اب میرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ کیا یہ گھر ٹھیک نہیں ہے؟ کیا یہاں کوئی آسیبی چیز ہے؟ ایسے کئی سوال میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ پوری رات میں جاگتا رہا، پھر صبح نوکری کی تلاش میں نکل پڑا۔ آخر کار مجھے ایک اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی تھی۔ یہ میری خوش قسمتی ہی تھی۔ میں روزانہ تیار ہو کر فیکٹری جاتا، لیکن جب واپسی میں گھر آتا تو پریشانی میری منتظر کھڑی ہوتی۔ پورا گھر بکھرا ہوا ہوتا۔ جو کپڑے میں ترتیب سے بیگ میں رکھ کر جاتا تھا وہ سارے بکھرے ہوئے ہوتے۔ گھر کی حالت بھی بہت بری ہوتی۔
میں اس پریشانی سے بیزار آ گیا تھا۔ کوئی تو بات تھی اس گھر میں۔ پھر میں نے یہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور ایک دوسری جگہ دوست کے ساتھ رہنے لگا۔ لیکن پھر ہر رات جب بھی میں بستر پر لیٹتا تو ایسے لگتا جیسے کسی کی گرم گرم سانسیں میرے چہرے کو چھو رہی ہیں، کوئی میرے چہرے کو چھو کر دیکھتا۔ سوتے میں مجھے ایسے محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے قریب ہے، بہت قریب، اتنا کہ اس کی گرم گرم سانسیں میں اپنے وجود پر محسوس کرتا تھا۔ پھر اچانک ہی کچن سے برتن کے گرنے کی آوازیں آتی اور نسوانی ہنسی کی آواز، تو کبھی کسی کے چلنے پھرنے کی آوازیں۔ حالانکہ یہ آوازیں میرے دوست کو بھی سنائی دینے لگی تھی۔ اب وہ بڑا پریشان ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن وہ مجھے کہنے لگا، پہلے تو یہ معاملات میرے ساتھ پیش نہیں آتے تھے، لیکن جب سے تم آئے ہو نہ جانے اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، کوئی تو وجہ ایسی ہے۔ تم سچ سچ بتاؤ کہ تمہیں بھی یہ سب محسوس ہوتا ہے؟ میں نے سر جھکا لیا، پھر اسے کہنے لگا، دوسرے گھر میں رہ رہا تھا تب بھی یہی سب میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ یار ایسا کیا ہو سکتا ہے میرے ساتھ؟ اب میں بڑا پریشان تھا۔ تو وہ کہنے لگا، تم کسی عامل کے پاس جاؤ یا پھر کسی مولوی کے پاس، وہی تمہیں سب کچھ صحیح بتائے گا۔ اچھا، اچانک ہی میرے ذہن میں جھماکا ہوا تھا۔ وہی عامل، کاش وہ مجھے مل جاتا تو میں اسی سے ان سب کا سبب پوچھ لیتا۔ وہ لڑکی جو میری زندگی میں آئی تھی، جو رات کے 12 بجے اسٹیشن پر اترتی تھی، جب سے میری اس سے شادی ہوئی تھی وہ پھر سے کبھی میرے سامنے آئی ہی نہیں، اور نہ ہی اس عامل کا کوئی اتا پتہ تھا۔ پھر دوست کے کہنے پر میں ایک مولوی صاحب کے پاس چلا گیا۔ مولوی صاحب مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، پھر کہنے لگے، کیا ہوا بیٹا، اتنے پریشان کیوں نظر آتے ہو؟ میں کہنے لگا، مولوی صاحب میرے ساتھ کئی دنوں سے بڑی پریشانیاں چل رہی ہیں۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ کوئی وجود مجھے تنگ کر رہا ہے، ایسے لگتا ہے کوئی آسیب ہے جو مسلسل میرے پیچھے ہے۔ پھر مولوی صاحب نے میرا حساب کیا، پھر کہنے لگے، کیا وہ کوئی لڑکی ہے جو دکھنے میں بہت خوبصورت ہے، اس کے لمبے لمبے بال ہیں؟ وہ مجھے صحیح صحیح معلومات دے رہے تھے۔ میں نے کہا، جی مولوی صاحب، لیکن آپ کو کیسے پتا؟ تو وہ کہنے لگے، تو میرا شک درست نکلا، وہ ایک جن زادی ہے جو تمہارے پیچھے ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ تم نے اسے خود اپنے پیچھے لگایا ہے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے مولوی صاحب؟ میں نے تو کبھی کسی جن زادی کو دیکھا ہی نہیں، میں اسے اپنے پیچھے کیوں لگاؤں گا؟ لیکن وہ زبردستی تمہاری زندگی میں داخل نہیں ہوئی، اس کا کہنا ہے کہ وہ بہت دن پہلے ہی تمہاری زندگی میں آ چکی تھی، لیکن اپنی موجودگی اس نے اب ظاہر کرنا شروع کی ہے۔ کیا تم اس کی حقیقت سے واقف نہیں تھے؟ کیسی حقیقت؟ اب میں چونک گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس کا حساب کر کے بتاؤں گا، ابھی تم جاؤ، لیکن اگلی جمعرات کو میرے پاس آنا، پھر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ مولوی صاحب نے مجھے واپس گھر بھیج دیا تھا۔ میں بڑا پریشان رہنے لگا تھا۔ پھر میرا دوست کہنے لگا، یار اپنے گھر والوں کو اپنی اس پریشانی کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر کہنے لگا، ایک اور راز ہے جو میں نے ان سے چھپا رکھا ہے، اگر میں اپنے گھر والوں کو پریشان کرتا رہوں گا تو وہ بھی بیچارے تنگ آ جائیں گے۔ میرا دوست حیران ہو کر کہنے لگا، کیسا راز؟ پھر میں نے اسے سرگوشی میں کہا کہ میں شادی کر چکا ہوں، لیکن یہ راز میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ آج میں تمہیں اپنے منہ سے بتا رہا ہوں، جس لڑکی سے میں نے شادی کی ہے وہ شادی کے بعد سے میرے سامنے نہیں آئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہو؟ وہ بہت حیران ہوا تھا۔ پھر میں سوچتے ہوئے اسے کہنے لگا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ایک عامل نے میری شادی کروائی تھی اس سے، وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، روزانہ مجھے ریلوے اسٹیشن پر نظر آتی تھی۔ میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا، اسی لیے جلد بازی میں اس سے شادی کر بیٹھا، لیکن اب وہ میرے سامنے آتی ہی نہیں، نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، اور نہ ہی اس عامل کا کوئی اتا پتہ ہے، لیکن میں اسے تلاش کر کے ہی رہوں گا۔ میرے دوست کو میری باتوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن پھر اگلی جمعرات کو میں اس مولوی صاحب کے پاس چلا گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا بیٹا، تمہارے ساتھ تو بڑی پریشانی والا معاملہ ہے۔ کیسی پریشانی مولوی صاحب؟ میں بھی کچھ پریشان ہو گیا تھا۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے، دراصل تمہارے پیچھے ایک جن زادی ہے، میں نے سارا حساب کر لیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ تم نے اس سے شادی کی ہے۔ کیا تم کسی سے شادی کر چکے ہو؟ میں کہنے لگا، مولوی صاحب میں نے شادی تو کی ہے، لیکن ایک لڑکی سے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے جن زادی سے شادی کی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی،
میں نے اپنے ماں باپ سے چھپ کر اس سے شادی کی تھی اور ہماری شادی اس عامل نے کروائی تھی۔ وہ بہت نیک تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ لڑکی بہت پریشان ہے، اس کے پیچھے دشمن پڑے ہیں، اس کی جان کو خطرہ ہے، اسی لیے تو میں نے اس سے شادی کی تھی۔ مولوی صاحب نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا، پھر کہنے لگے، وہ ایک لالچی اور مکار انسان تھا، اس نے تم پر ظلم کیا۔ وہ لڑکی ایک جن زادی تھی جو اس کے پاس آتی تھی۔ میں نے سارا حساب کر لیا ہے، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو کل رات 12 بجے وہ خود تمہارے پاس آئے گی اور تمہیں اپنے منہ سے یہ حقیقت بتائے گی۔ یہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں کہنے لگا، مولوی صاحب یہ سب سن کر تو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کیا سچ میں ہی وہ جن زادی ہے، کوئی لڑکی نہیں؟ تو مولوی صاحب کہنے لگے، ہاں یہی حقیقت ہے، اور اس نے تم سے شادی کیوں کی ہے وہ خود تمہیں اپنے منہ سے بتائے گی۔ اب کل 12 بجے کا انتظار کرنا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے تھے۔ اب میں گھر تو چلا آیا لیکن پوری رات بے چین رہا۔ میرا دوست بار بار کہتا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں اتنے پریشان ہو، لیکن میں نے اسے کچھ بھی نہ بتایا۔ میں ابھی اسی بات سے ڈر رہا تھا کہ وہ جن زادی میرے سامنے آئی اور مجھے ساری حقیقت بتا دے گی۔ میں اپنے اس دوست سے کیسے بتاتا کہ جو آسیب اس گھر میں ہے وہ ایک لڑکی کی صورت میں میری زندگی میں شامل ہوا تھا، اور وہ حقیقت میں ایک جن زادی تھی جو اب مجھے پریشان کر رہی ہے۔ یہ سب سہنا آسان نہیں تھا۔ پھر جیسے ہی رات کے 12 بجے تو میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ آج ضرور میرے سامنے آئے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ پائل کی چھن چھن مجھے اس گھر میں سنائی دے رہی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ دوسرے کمرے میں سویا میرا دوست بے خبر سو رہا تھا، اسے کچھ بھی آواز نہیں آئی تھی۔ پھر جیسے ہی میں نے اس آواز کی سمت دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ سفید لباس پہنے، لمبے لمبے بال پاؤں تک آتے، پائل کا شور لیے وہ لڑکی میرے قریب آ رہی تھی۔ یہ تو وہی تھی جو روزانہ اس ریلوے اسٹیشن پر اترتی تھی، لیکن آج اس کی آنکھیں اتنی عجیب کیوں لگ رہی تھی؟ وہ بڑے عجیب انداز میں مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پھر جب میرے قریب آئی تو آ کر کہنے لگی، دیکھو تم نے مجھے یاد کیا اور میں تمہارے سامنے آ گئی، لیکن تم مجھ سے اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ آخر کو میں تمہاری بیوی ہوں۔ میں اس کی بات سن کر سناٹے میں رہ گیا تھا۔ تو وہ کہنے لگی، یہ سچ ہے، تم نے عامل کے سامنے مجھ سے شادی کی تھی۔ تم کون ہو؟ فقط میرے منہ سے یہی الفاظ ادا ہوئے تھے۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی، پھر کہنے لگی، اس مولوی نے تمہیں سچ کہا تھا، میں ایک جن زادی ہوں۔ دراصل میرا سالوں پرانا خواب تھا کہ میں کسی نوجوان آدم زاد سے شادی کروں۔ اسی مقصد کے لیے میں اسی عامل کے پاس آتی جاتی تھی اور اسے لاکھوں روپے کے ہیرے جواہرات دے رہی تھی۔ بس میری یہی خواہش تھی کہ میں کسی آدم زاد کی بیوی بن کر انسانوں کی دنیا میں رہوں، اور اس عامل نے میری خواہش پوری کر دی۔ تو تم نے مجھ سے شادی کی اور میری یہ خواہش پوری ہو گئی۔ اب میں تمہاری بیوی ہوں، اس لیے زندگی کے ہر موڑ پر تم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ یہ سن کر تو میرے ماتھے سے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ پھر وہ کہنے لگی، جب بھی میں اس ریلوے اسٹیشن پر آتی تھی اس عامل سے ملاقات کرنے تو وہ دوسرے شہر میں رہتا تھا، لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں چاند کی 14 تاریخ کو اس ریلوے اسٹیشن پر آتی ہوں، تو وہ جان بوجھ کر اس جنگل میں آ جاتا تھا جہاں پر کوئی بھی ہم دونوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم میری جاسوسی کرو گے اور میری خوبصورتی دیکھ کر فوراً ہی مجھ سے شادی کرنے پر تیار ہو جاؤ گے۔ اس عامل کو تو یہی چاہیے تھا، کیونکہ وہ اتنے سالوں سے کوشش کر رہا تھا کہ کوئی نوجوان لڑکا اسے ملے اور وہ اسے اس بات پر راضی کر لے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اسے حقیقت معلوم ہے تو عامل نے کہا کہ ہاں تمہیں یہ حقیقت معلوم ہے کہ میں ایک جن زادی ہوں، اسی لیے میں بھی فوراً تم سے شادی کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ تم اس حقیقت سے واقف نہیں تھے، اس لیے میں نے اس عامل کا حشر برا کر دیا۔ ایک رات میں نے اس کے ساتھ وہ حال کیا کہ وہ اب کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن میں چونکہ تمہاری بیوی ہوں اس لیے تمہارے سامنے آنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تمہیں حقیقت بتا کر میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں ایک نیک جن زادی ہوں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ لیکن جب بھی میں تمہارے پاس آتی تھی تم مجھ سے بہت زیادہ ڈر جاتے تھے، اسی لیے میں اس بات پر گھبرا جاتی تھی۔ جب میں نے مولوی صاحب سے اس بات کا ذکر کیا کہ میں تمہیں اپنا شوہر سمجھتی ہوں تو وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے کہ اس نوجوان کا اور تمہارا نکاح انجانے میں ہوا ہے،
وہ اس حقیقت سے واقف نہیں کہ تم ایک جنزادی ہو اور یہ صرف ایک دھوکہ ہے، اور دھوکے سے شادی نہیں ہوتی، اس لیے تمہاری اس سے شادی نہیں ہوئی۔ مولوی صاحب نے مجھے یہ بات سمجھا دی ہے، اس لیے تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن تم ایک نیک نوجوان ہو اور بہت اچھے بھی، اس لیے کبھی کبھار میں تمہارے سامنے آتی رہوں گی، کبھی بھی تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ مسکرا دی تھی۔ مجھے بے اختیار وہی ریلوے اسٹیشن والی جنزادی یاد آ گئی، جس کی خوبصورتی دیکھ کر میں اس سے دل لگا بیٹھا تھا۔ پھر وہ اچانک میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اب میرے دل سے سارے خدشے ختم ہو گئے تھے۔ دوسری صبح میں اٹھا تو میرے چہرے پر اتنی پریشانی نہیں تھی۔ میرا دوست کہنے لگا، کیا ہوا؟ ایسے لگتا ہے رات بھر تم سوئے نہیں، اور تمہارے چہرے پر بے فکری کیسی ہے، ورنہ 3-4 دن پہلے تو تمہارے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ تو میں مسکرا کر اسے کہنے لگا، اسی آسیب کا راز مجھے پتہ چل گیا ہے جو 3-4 دن پہلے ہمارے گھر میں گھوم رہا تھا۔ میری بات سن کر وہ اچھل پڑا، پھر کہنے لگا، کیسا راز؟ مجھے بھی بتاؤ۔ تب میں اسے کہنے لگا، نہیں، یہ راز میرے سینے میں ہی دفن رہے گا، کیونکہ میں نے کسی سے وعدہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر میں مسکراتا ہوا اپنی فیکٹری میں چلا آیا، جہاں پر میں اپنی نوکری کر رہا تھا۔ پھر میں گاؤں چلا آیا۔ اماں ایک دن کہنے لگی، اب بتا بھی دے کہ تو نے شہر میں کس لڑکی کو پسند کر رکھا ہے، مجھے بتا، میں اس کے لیے رشتہ لے کر جاتی ہوں۔ تو میں مسکراتے ہوئے اماں سے کہنے لگا کہ اماں، آپ ماموں سے بات کر لیں، میرے لیے فضا ہی ٹھیک ہے۔ اب اماں حیران تھی، کہنے لگی، کبھی کہتا ہے کہ میں نے شہر میں کسی لڑکی کو پسند کر لیا ہے، میں اپنی پسند سے شادی کروں گا، اور اب تو کہتا ہے کہ فضا ہی ٹھیک ہے۔ سچ سچ بتا، تیرے دل میں کیا چل رہا ہے؟ میں نے انہیں کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اماں نے رشتے کے لیے ہاں کر کے فضا سے میری منگنی کر دی۔ پھر میں نوکری کی وجہ سے دوبارہ شہر میں آ گیا۔ ٹرین میں بیٹھ کر اسی ریلوے اسٹیشن پر اترا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں گھر کی طرف جا رہا تھا جب مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہی مخصوص بھینی بھینی سی خوشبو چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو اپنے پیچھے کھڑی اس خوبصورت حسینہ کو دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے تھے، لیکن پھر بمشکل میں نے اسے مسکرا کر دیکھا، کیونکہ وہ مجھے خوفزدہ کرنے نہیں بلکہ وہ مجھ سے ملنے آئی تھی۔